अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। मैं जब इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर ये मुझसे गुनाह हुआ बहुत बड़ा, जिसका मैं इतराफ़ करता हूँ, लेकिन गिना गुनाह जो है कोई जाने में नहीं हुआ, अनजाने में हुआ। मैं उस वक़्त, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत और जो फ़ौज है वो वन पेज के ऊपर थी और मैं फ़ौज का हिस्सा था। मैंने रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी में तर्जुमान की हैसियत से जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जब सरअंजाम देना शुरू की, तो साथ-साथ मैं डायरेक्टर मीडिया सेल भी था पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का, और उस हैसियत के अंदर वो एक आईएसआई फंडेड प्रोजेक्ट था। आईएसआई इंटरनल विंग ये समझता था, ये चाहता था कि आईएसआई इंटरनल विंग का ये ख़्याल था कि वो किसी तौर भी खुद जो है उनके पास अपना मीडिया सेल नहीं है। तो वो मीडिया सेल खड़ा करने के अंदर मैंने उनको प्रेज़ेंटेशन भी दी, मैंने उनको पूरी सहूलत भी फराहम की, बल्कि मेरी इंक्वायरी भी जो है जनरल इरफान उस वक़्त डीजीसी थे, उनको जब उन्होंने पूछा कि यार ये आदिल हमारी बड़ी मदद करता है मेजर आदिल, इसको हम कितने पैसे दे रहे हैं? उन्होंने कहा सर कोई पैसे हम नहीं दे रहे इसको। उनके कर्नल जीएस ने उनको बताया। तो सर इमरान ने, जब कल इमरान ने बताया उनको, तो वो हैरान परेशान, मुझे बुला लिया गया अचानक, अपारे से फ़ोन आया, "आजा राजे, पहुँच जा।" मैं कहा क्या हो गया? खैरियत है सर? मैं ज़रा बिज़ी हूँ। कहते यार ज़रा पहुँच जा। मैं गया, बड़ा मेरा सिस्टम मेरा पूरा था, प्रोटोकॉल वगैरह पूरा था। मैं गया अंदर। जब मैं गया तो मैं बैठा तो सर ने मुझे कहा कि यार असल में बात ये है कि जनरल ये पूछना चाहते हैं कि जनरल इरफान, ये डीजीसी जो उस वक़्त के डर्टी हैरी थे, वो पूछना चाहते हैं, मरियम नवाज़ ने उनका नाम भी लिया था, कि यार ये आतिल को पैसे कितने मिल रहे हैं? मैं कहा सर पैसे तो कोई नहीं मैं दे रहा। मैं तो तनख्वाह भी नहीं दे रहा अपने काम की, क्योंकि मेरा डीएचए में बड़ा अच्छा काम चल रहा है और मैं बेतहाशा करोड़ों कमाता हूँ महीने के। तो ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं अपनी टीम को या इस काम में आपको जो है मदद कर देता हूँ, थोड़े बहुत पैसे लगा भी देता हूँ जेब से, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सर। इट इज़ माय पेइंग बैक टू द कंट्री। उस पे वो बड़े हैरान हुए, लेकिन उनको तसल्ली थी क्योंकि मुझे जानते थे अच्छे तरीके से। जनरल को भी जब ये बताया गया तो जनरल ने कहा कि जनरल को हमने ये बात ब्रीफ की, तो जनरल कहता है मैं मानता ही नहीं हूँ कि कोई बंदा बगैर पैसे लिए भी काम कर सकता है। ये सोच जो है इसने हमें तबाह की है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मैंने उनको बाकायदा एक इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन सेटअप खड़ा करने के अंदर मदद दी। उसकी तमाम तर डिटेल्स भी अब मुझे लगता है कि मुझे आके खोलनी पड़ेंगी आगे चल के। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन सेटअप, उसके साथ-साथ मैं आईएसपीआर में, डीजी आईएसपीआर से मेरी वन टू वन मीटिंग्स घंटों-घंटों होती रही हैं जनरल बाबर इफ्तिखार के साथ। और मैं उनके अलावा डायरेक्टर जो है और डिप्टी डायरेक्टर कर्नल उमर जो है, और उसके अलावा कर्नल उमर कवर नेम था उसका वैसे, और ब्रिगेडियर वगैरह के साथ। और ये इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन आईएसपीआर के जो मानते ही नहीं थे वो कि वो भी है बेसमेंट के अंदर, उनका इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन डायरेक्टरेट है। वहाँ भी मेरी मीटिंग होती रही है। और अब इन्होंने एक बाकायदा साइबर सेल बनाया हुआ है, जिसको मैं स्करांडो ब्रिगेड बोलता हूँ। मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल के साइबर सेल के अंदर 24 घंटे 24/7 8-8 घंटों की शिफ्टों में ये नालायक पांडे किस्म के लड़के लड़कियां बैठा के उनसे ये काम करवाते हैं 24/7। और फिर ये फंडिंग इस सारे काम की जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से लेते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट ने इसी चक्कर में अपना एक सेल बनाया हुआ है, डिजिटल मीडिया सेल, जो इमरान खान के दौर में अजहर मशानी पार्टी जो है डॉक्टर असलान खलद वगैरह ने बनाया था। इनको भी इस दौर में मैं मिला हूं। और अजहर मशवानी से पूछ लें आप कि ये सुपरमार्केट की छत के ऊपर बैठ के चाय शाय पीते थे वहां पे, ये मुलाकातें वगैरह जो मैंने देखा था। मैं पीएम हाउस भी जाता था। अब अगर कोई एविडेंस मांगेगा तो वो भी दे देंगे, लेकिन बात कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये एक पूरा निज़ाम था, इकोसिस्टम था, जो वहाँ से इन्होंने इनहेरिट भी किया, और उसको जो है परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए उसको मज़ीद फैलाया, क्योंकि करने के लिए तो इनके पास है कुछ नहीं, दिखाने के लिए ये छोटी-छोटी चीज़ें भी दिखाते हैं, और आजकल तो इनके लिए बड़ी चीज़ें हो रही है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप जो देख रहे हैं, इस बैकग्राउंड के अंदर, वो पूरा सच नहीं है। इस बात को ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि एक मैसिव अन्नेवाह करोड़ों रुपया जो है वो फेंका जा रहा है, लड़के-लड़कियाँ बैठा के, ज़ाहिर-सी बात है। और इन्होंने उसके साथ-साथ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के ऊपर भी पैसा फेंकना शुरू किया। बैनुल-अक़वामी पब्लिकेशंस को डायरेक्ट जर्नलिस्ट के ऊपर पैसा फेंकना शुरू किया। आसिम मुनीर आपको याद है कहता था कि $50,000 देके जो है कोई भी आर्टिकल छपवा सकता है, उसने खुद कहा था, और अब वो ये काम जो है खुद कर रहे हैं। अब असल कहानी जो है वो कुछ और है। अगर आप सिर्फ ट्रेंड्स देखें सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप सिर्फ वो देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप डिग डीप नहीं करते, और अगर आप सिर्फ जो है वो जो है वो करते हैं, सर्फिंग करते हैं, बस सर्फिंग सर्फिंग कर रहे हैं, यूं 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 बस देख रहे हैं, मोबाइल आपने चुका हुआ है और आप लगे हुए हैं, ये आप लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप ये काम करें तो फिर तो आपको जो है वो नहीं समझ आएगी बातचीत। लेकिन मैं आप आज आपको दिखाऊंगा कि ऊपर क्या चल रहा है और नीचे क्या पक रहा है। बात ही है, ठीक है। सबसे पहला ट्रेंड इस वक्त चल रहा है कि पाकिस्तान अमन का सफर तय कर रहा है।
یہ آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہر طرف یہ بیانیاں بنانے کا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے گلوبل لیول کے اوپر پیس لے کے آ رہا ہے. بات چیت کر رہے ہیں، ڈپلومیسی کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، ٹرمپ تعریفیں کر رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے، اور ہاں لوگوں کو فخر بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ فخر نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے مسئلے سالو کر سکتے ہیں تو اپنے کیوں نہیں ہم مسئلے حل کر سکتے بھائی؟ یہ صرف فخر نہیں ہے، یہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے. ہم لوگ اپنی تلاش کے چکر میں گم ہے، اپنی آئیڈینٹی ہمیں جو ہے وہ نہیں پتا، اور اس چکر کے اندر جو ہے وہ ہم پلے نہیں تہلاتے کر دی میلا میلا والے پروگرام کے اوپر چل رہے ہیں. دوسرا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے کہ جی فوج کی تعریفیں ٹھوکو، بس اور کوئی بات نہیں ہے، فوج کی تعریفیں ٹھوکو، صرف یہ کام کرنا ہے. ٹائم لائن کھولیں، سب پازیٹیو ہے، سب اچھا ہے سر، فوج کا پرانا طریقہ کار ہے، ہر کھڑی چیز کو سلوٹ، ہر لیٹی چیز کے اوپر چونا، مطلب جو مسئلے مسائل ان پہ چونا پھینک دو، نظر نہیں آنا چاہیے. اور جو کام ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے اس کو سلوٹ ٹھوکو، جس طرح شہباز شریف ہوا کے اندر سلوٹ ٹھوک رہا ہے اور مریم نواز خالی اسٹیڈیم کو ہاتھ ہلا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر ریالٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سارکسم بھی ہے اس کے اوپر کیا جا رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے، ڈس ایگریمنٹ بھی ہے، اور تھکن بھی ہے. لوگ اب تھک چکے ہیں، لوگ بولتے کم ہے اب، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اوپر ظلم اس طرح کے اٹھائے گئے، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں بھائی، ان کے اوپر ایف آئی اے کے کیسز ڈال دیتے ہیں، پیکا لا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، محسوس زیادہ کرتے ہیں. یہ ہے ویزیبل سپورٹ ہے، ہڈن ڈاؤٹ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو بدماشی ہے اس کے اوپر بات کرنے کے اوپر بھی پاکستان کے اندر تو ممانعت ہے، باہر بھی باقاعدہ طور کے اوپر. دسمبر 2024 میں اسلام آباد قتل عام کے بعد ایک نیا مشن کھولا گیا، اور آج تقریباً 2 سال کے بعد بڑی کامیابی سے وہ مشن چل رہا ہے. باہر لوگوں کو پلانٹ کیا گیا، باہر لوگوں کو قابو کیا گیا، باہر لوگوں کو توڑا گیا اوورسیز کے اندر، اور بیانیہ کنٹرول کے اندر کیا گیا. لوگ ڈرتے ہیں، لوگ میرے ساتھ بیٹھنے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ فوج کہتی ہے کہ باقی سب ٹھیک تھا لیکن اس بندے کی وجہ سے ہمیں گالی پڑتی ہے. بھائی میں نے کیا غلط ایسی کوئی بات کی ہے جس کی وجہ سے مجھے آپ قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ میں نے کیا ایسا جھوٹ بولا ہے کہ آپ مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ لیکن بہرحال چھوڑیں، میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑی ڈیوائیڈ آپ کے سوشل میڈیا پہ وہ عمران خان ڈیوائیڈ ہے، کوئی شک نہیں ہے. تیسرا آپ دیکھ لو عمران خان کا نام آتا ہے، ایک سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے، دوسری سائیڈ کے اوپر ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی بھی گیم یہیں سے یہی سوشل میڈیا سیل چلا رہے ہیں، کہانی یہی چلا رہے ہیں کہ یار ڈیل کا تاثر دیا جائے. اور جنرل سینٹیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یار ریلیز کرو فری عمران خان. اور اسی وجہ سے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بڑا پروگرام چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ یار ڈسکریڈٹ کرو، کر نہیں پا رہے. لیکن اب لوگ پرسنالٹیز سے اوپر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، سوال بدل گئے ہیں. سوال اب لوگ سمجھدار طریقے سے بات کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار سسٹم فیئر ہے یا نہیں ہے، پاکستان کا جسٹس مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. عمران خان کا نظریہ بھی یہی تھا نا، شعور دینا وہ چاہتا تھا. یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ ٹرسٹ کرائسس ہے. آئیڈینٹی کرائسس کے بعد ٹرسٹ کرائسس ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اکانومی کی اصلیت آپ دیکھ لو اس وقت، ٹھیک ہے، آپ گلوبل ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں، پیس میکر بننا چاہتے ہیں، لیکن اصلی کہانی کیا ہے؟ بجلی کوئی نہیں ہے جی، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، تیل کی قیمتیں ایران کے اوپر سینکشن ختم بھی ہو جائیں گی تو انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس کے اوپر آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے. یہ ٹرینڈ نہیں کرتے کبھی بھی، ان کے اوپر آپ بات ہونے نہیں دیتے، لیکن ہر گھر کا یہ اپنا ایشو ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اگر نہیں بھی آپ کو نظر آ رہا، یہ ہر گھر کا ایشو ہے، ٹھیک ہے. یہ کانسٹنٹ ایک مسلسل پریشر ہے کہ جو سیاسی طور کے اوپر جتنی بھی بات چیت کی جا رہی ہے، وہ جی فلانا اسپتال آ گیا، فلانا چلا گیا، فلانا یہ ہو گیا، فلانے نے جیٹ خرید لیا، یہ پولیٹیکل نوائس ہے. اکانومی پین ہے، اصل درد ان کو ہے، جس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت، پلیز یہ بات سمجھیے گا ذرا، ٹھیک ہے، بورنگ اگر آپ کو لگتی ہے تو تھوڑا بہت ذرا صبر سیکھ لیں، عمران خان سے ہی سیکھ لیں. اکانومی سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ پالیٹکس کے اندر شور و غل کرتے ہیں، کبھی مشالوں کو چھوڑ دیں گے باتیں کریں، کبھی شیر افضل مروت بھرت کو چھوڑ دیں گے، کبھی اطالعہ باندر کو چھوڑ دیں گے، کبھی خواجہ آصف سے ٹویٹ کرا دیں گے. یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے. پھر
اس کے ساتھ ساتھ لیکن جو اس وقت میسو کام چل رہا ہے جس کے اوپر پورا ایک علیحدہ پروگرام ہونا چاہیے، وہ میمز جو بنائی جا رہی ہیں، وہ میمز بڑی امپورٹنٹ ہے. ان میمز کو اگر آپ دیکھیں کہ یار میمز کس قسم کی بنائی جا رہی ہیں اور کیوں وہ میمز چل رہی ہیں اور کیوں جو ہے لوگ اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر عاصم منیر صاحب کے بارے میں یہ میم بہت زیادہ چل رہی ہے. اب یہ میم جو ہے ظاہری بات ہے یہ عوامی میم ہے اور یہ بہت زیادہ کامیاب ہے، وائرل. آپ دیکھیں میں نے کل اس کو پوسٹ کیا ہے 17 اپریل کو 4.3K 59.8K ویوز، لیکن اس کے اوپر لوگ انے وا پاگل ہوئے ہیں. یہ میمز ہیں، ٹھیک ہے، یہ شغل میلے والی میمز ہیں. لیکن پاکستان میں اس طرح کا شغل میلہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. کم جونگ ان قبول نہیں ہے تو کم جونگ یہ والا بھی قبول نہیں ہے. تو یہ جو میمز کا کہانی ہے اور ریالٹی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں میمز کا کلچر اب ایک شروع ہو گیا، کیونکہ آپ ویسے تو بات کرنے نہیں دیتے، تو پھر میمز کے ذریعے بات ہوگی. ہر سیریس چیز 2 دن میں جوک بن جاتی ہے. ادھر پورے کا پورا اسکرانڈو بریگیڈ، ISI ISPR ملٹری کالج سگنل والا ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا سیل جو ہے وہ باندروں کا جو ٹولہ ہے، سب مل کے بیانیاں بناتے ہیں. صدر عاصم منیر زندہ آباد پروگرام چلاتے ہیں، کہتے ہیں جی بلے بلے ہو گئی ہے انے آواز جناب، یہ تو آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایتھے جناب 2 دن بعد میم چل جاتی ہے جی. اب 2 دن کے اندر جوک بن جاتا ہے پورے کا پورا، آؤٹریج آتا ہے اور پھر ختم کہانی. جو یہ اتنا بڑا بیانیہ بنا رہے ہیں اربوں روپے کا، کیوں؟ کیونکہ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں. لیکن پاور لیس لوگ جو ہے وہ فیل کرتے ہیں. جب پاور لیس فیل کرتے ہیں تو اسی لیے ہنس کے اپنا غصہ نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ پورا پکچر دیکھیں تو باہر تو بیانیہ بڑا سٹرونگ ہو رہا ہے، نیوا پیسہ پھینکا جا رہا ہے. $6 لاکھ جو ہے وہ واشنگٹن DC میں لگ رہا ہے. ٹرمپ کے جوتے پالش کیے جا رہے ہیں، نئے پرائیویٹ جیٹ خرید کے اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر پھرا جا رہا ہے. باہر تو بڑی کہانی چل رہی ہے کہ جی پیس میکر ہے آج. تو یہ تو واقعی باہر تو بات چل رہا ہے پیس میکر بن گئے، لیکن اندر غیر یقینی ہے، انسرٹینٹی ہے. اوپر نیریٹو بنایا جا رہا ہے، نیچے فرسٹریشن ہے، غصہ ہے، وبا ایک ابل رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگ خاموش ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے حس نہیں ہے. یہ آپ کو پلس سے پتا چلتا ہے، یہ پیپلز پلس ہے. اور یاد رکھیں سائلنس کا مطلب، خاموشی کا مطلب سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا. یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے. اگر آپ اس کو پورے پکچر کو دیکھیں تو یہ بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور زیادہ اس معاملے پہ ڈیپ جاؤں، کیونکہ آلریڈی 12 منٹ ہو گئے، آپ لوگوں کے اندر صبر اتنا ہی ہوتا ہے، 12 منٹ کے میں بات کر چکا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ڈیپ جاؤں تو کون یہ ٹرینڈز چلا رہا ہے میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاؤں کیا چلا رہا ہے، تو کمنٹ کریں ڈیپ ڈائیو کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ سچ چھپانے سے ختم نہیں ہو جاتا عزیزان من. خدا حافظ.